بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ خانہ خدا میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ رب کریم مجھے درست بیان کرنے اور ہمیں حق کی راہ چلنے اور باطل کی راہوں سے جدا رہنے کی توفیق مرحمت کرو۔ یہود و نصارہ کی بے ہنگم کیفیتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ یہود کے نمائندے کہنے لگے عیسائی کچھ بھی نہیں، کسی دین پر نہیں، نہ انجیل آسمانی کتاب ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ پیغمبر خدا ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ عیسائیوں کے نمائندوں نے کہا کہ یہود کسی دین پر، کسی مذہب پر، کسی چیز پر نہیں، یعنی تورات، موسیٰ کلیم اور کا دین یہ من گھڑت ہے، وہ پیغمبر خدا نہیں اور تورات سماوی کتاب نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ یعنی یہود و نصارہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تورات شریف میں
خود انجیل کی آمد اور عیسیٰ روح اللہ کے پیغمبر خدا ہونے کا ذکر ہے، اور انجیل مقدس میں عیسائیوں کو تورات شریف کے احکامات کی پیروی کرنے کا اور موسیٰ کلیم کو پیغمبر خدا ماننے کا حکم ہے۔ تو یعنی جان بوجھ کے دونوں جانی پہچانی چیز کو جھٹلاتے ہیں، جیسے دونوں جانے پہچانے پیغمبر خدا، حبیب خدا، شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور حضور کے خاتم النبیین ہونے اور قرآن کی آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے، اسی طرح باہم ایک دوسرے کو بھی جھٹلاتے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح انہوں نے کہا جو نہیں جانتے ان کی بات کی مثل، جو سرے سے مشرکین ہیں وہ بھی ان جیسی کہنے لگے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے بارے میں بتانے لگے کہ یہ کسی چیز پر نہیں، حضور پیغمبر خدا نہیں اور ان کا دین نہیں۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان دن قیامت کے اس میں جس میں تھے یہ اختلاف کرتے۔ قیامت کو تو سب کھل جائے گا، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہود و نصارہ کی روش پہ چلنے والے کہ جانے پہچانے حق کو یہ جس طرح جھٹلاتے تھے، اسی طرح حق کے وہ بھی معاند بنے، مشرکین مکہ خانہ خدا سے عبادت میں رکاوٹ بنے، بلکہ بت پرستی کا اور شرک فروشی کا بازار وہاں انہوں نے گرم کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کون ہے زیادہ حد سے بڑھنے والا، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مساجد کو، یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام۔ مساجد خدا میں نام خدا کے ذکر کو جو بند کرے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور سعی کرے کوشش کرے درپے رہے ان کی ویرانی میں، ان کی خرابی میں کہ ان میں خدا کا ذکر نہ ہو۔ کیونکہ اصول احناف میں سے تفسیر کا قانون ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نظم قرآنی کے عموم کا، نہ کہ خصوص سبب یعنی شان نزول کا۔ اگرچہ اس کا نزول بیت اللہ شریف اور بیت المقدس شریف کی ویرانی چاہنے والوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا اطلاق اپنے عموم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے صبح قیامت تک ایسے افراد کے لیے ہے جو مسجد میں حمد و نعت، تلاوت و نماز وغیرہ کو روکنے کی ناپاک کوشش کرے۔ ہاں اگر مساجد میں کوئی
بد عقیدہ شخص واز کرنے کی کوشش کرے یا بد عقیدہ جماعتیں تبلیغ کے بہانے گھس کر مسلمانوں کے عقائد سے کھلواڑ کرنے کی سازش کریں تو ان کو روکنا یہ دین کے اہم ترین واجبات میں سے کیسوں سے مساجد خدا کو پاک رکھنا چاہیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، یہ وہ ہیں کہ انہیں زیب تو یہ دیتا تھا کہ وہ داخل ہوتے اس میں، یعنی خانہ خدا میں نہ داخل ہوتے مگر خائف، اس حال میں کہ ڈرتے ہوئے، نہ یہ کہ وہ چودھری بن کے آتے اور اس کی خرابی میں کوشش کرتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، واسطے ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور واسطے ان کی آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ اب بھی بعض مساجد ہوتی ہیں اس میں تولیت کسی نہ کسی خاندان کی بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے، تو اسی خاندان کا وہ بندہ متولی چلا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہی واقف بھی وہی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ جگہ وقف کی ہوتی ہے تو اس خاندان میں ہی تولیت چلتی ہے، اور بعض اوقات واقف کوئی ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے انتظام سے فرد ہوتا ہے تو پھر نسل در نسل آگے انہی میں چلتا ہے۔ تو ان کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر ان کا رویہ ایسا ہو کہ وہ دین، تبلیغ اور اسلام و سنیت کا جو حقیقی پیغام ہے اس کی اشاعت میں اور اس کے نشر کرنے میں اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ اس وعید کے زمرے میں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور واسطے اللہ کے ہے مشرق اور مغرب۔ مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر تم پھرو ادھر اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ وجہ اللہ، وجہ کا لغوی معنی ہے چہرہ، ید اللہ ہے قرآن پاک میں ہے اللہ کا ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب سرکار نے بیعت رضوان لی درخت کے نیچے صحابہ سے تو وہ ان کی عظمت کے لیے، یعنی کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مادی ید اور مادی وجہ سے پاک، جس میں مادی جس طرح مخلوق ہوتا ہے اس سے پاک، تو اس لیے پھر جو علماء پہلے تھے متقدمین وہ تو ان کے معنی کے درپے نہیں ہوتے تھے، اللہ کی اللہ جانے۔ متاخرین نے دیکھا کہ لوگ اپنے معنی اور مطالب سمجھ کے گمراہ ہوں گے تو انہوں نے خوبصورت تعبیرات بیان کر دی، وہاں دست قدرت مراد لیا، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توجہ مراد لی کہ مشرق و مغرب کو جائے قبلہ بنانا، اس کی طرف رخ کر کے بندگی بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ کعبہ شریف کی طرف جب سرکار نے رخ کیا، بیت المقدس میں 17 ماہ تقریباً نمازیں پڑھی ہجرت کے بعد، اور پھر ادھر رخ کیا تو معترض ہوئے تھے بعض لوگ، تو اس پر یہ نازل ہوئی، اور پھر دوسرے پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا وسیع علم والا۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہود و نصارہ کی جس طرح یہ بد اعتدالیاں تھیں اور بے ڈھنگیاں تھیں اور طرح طرح کی خرافات تھیں، اسی طرح مشرکین مکہ بھی ایک نئی مخلوق تھی جو کسی آسمانی دین پر نہیں تھی۔
اپنا من گھڑت ان کا مشرکانہ نظریہ تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ نے اولاد بنا رکھی، اللہ کی اولاد ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ایک تو ویسے قرآن نے سورہ اخلاص توحید کی آیات کے ذریعے رد کیا اس چیز کا، لم یلد ولم یولد۔ دوسرا قرآن نے ایک جگہ یہ بھی شرم دلائی کہ تم ماں ہو، اپنے لیے تو بیٹیاں ہر سمجھتے ہو، اور اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھہرائی تو بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، یعنی وہ اس چیز سے پاک ہے، وہ والد و مولود نہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ جو بی بی آمنہ کا، بی بی فاطمہ کا والد اور بی بی آمنہ کا مولود ہے، وہ محبوب خدا تو ہے، خدا نہیں۔ شرک، مولود شریف، ولادت کی محفل، وہ شرک کی جڑیں اکھاڑنے والی ہے، نہ یہ کہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو ہے ہی ولادت کی محفل، ولادت کی خوشی۔ قل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے واسطے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار، ہر ایک چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو انوکھا، بے نمونہ بنانے والا ہے، کوئی سیمپل پہلے سے موجود نہیں، کوئی اس کے لیے سانچہ نہیں، وہ اس سے پاک۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو پھر فور وہ ہو جائے۔ اس کے ایک امر کن سے فوراً وہ شے عالم وجود میں آ جاتی ہے، کائنہ ہو جاتی ہے امر کن سے، ہونے والی، اس لیے ان سے مجموعے کو کہتے ہیں کائنات۔ ہر کائنہ جو امر کن سے ہوئی وہ ایک کائنہ ہے، تو کائنات اس کا مجموعہ ہے۔ جبکہ اولاد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کے سامنے ہے، ماں باپ کے ملاپ سے، اور پھر اس میں وہ تدریجی عمل ہے، اور یہاں دیر نہیں لگتی، وہ کن فرماتا ہے اچھی ہو جاتی ہے۔ فرشتے بھی اس کمرے کن سے بنے ہیں، جن سے معاذ اللہ اپنی بدعقلی سے وہ مشرکین مکہ خدا کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے۔ اس کی مخلوق ہے، اس کی بیٹیاں نہیں۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیۃ، جیسے یہود کو تکلیف دی کہ نبوت بنی اسرائیل سے کیوں چلی گئی، مشرکین مکہ کی نئی آنکھ دیکھیے، کہا انہیں جو نہیں جانتے، یعنی قرآن نے انہیں بے علم قرار دیا کہ نبی کی نبوت کو جانے پہچانے نہیں۔ کیوں نہیں کلام فرماتا ہم سے اللہ، یا نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشان، یعنی پھر ہمارے پاس بھی وحی آنی چاہیے، وحی آنی چاہیے، اور ہم سے بھی اللہ تعالی ہم کلام ہو، یا فرشتہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قول، اسی طرح کہا انہوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے قول کی مثل۔ یہودیوں نے موسیٰ کلیم سے اسی طرح کہا، بلکہ یہاں تک وہ تو کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں آپ کا یقین نہیں رکھیں گے۔ تشابہت قلوبہم، دل ان کے مشابہ ہو گئے، ایسے نظریاتی طور پر۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تاکہ بیان فرمائیں ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے ہیں۔ بے یقینی قوم تو بے یقینی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے براہ راست خطاب کیا اور فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم،
بے شک ہم نے بھیجا آپ کو کہ آپ ہمارے قرب خاص میں آپ کا نور پروان تو چڑھتا رہا، جو تخلیق آدم سے بھی 14,000 برس پہلے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں 1,000 برس قیام میں، 1,000 برس رکوع میں، 1,000 برس سجود میں اور 1,000 برس قدم پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ بی بی آمنہ کے آنگن میں لباس بشر میں جلوہ گر، تو اس لیے فرمایا بے شک بھیجا ہم نے آپ حق کے ساتھ، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور کافروں کو اور گناہگاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کہ وہ بچ جائیں۔ آپ حق کے ساتھ آئے، آپ مرسل بالحق، آپ حق، آپ کا قول حق، آپ کا فعل حق، جو چیز آپ کی طرف منسوب ہو جائے وہ حق۔ سچ تو یہ ہے کہ حق آپ کی صفت بن کر حق بنا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہ پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ کو گڑن ہوتی تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور تکلیف اور اذیت آپ جو ہے وہ محسوس فرماتے تھے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر، اتباع حق نہ کرنے پر، تو فرمایا اس کا آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا فریضہ پورا کریں۔ تو جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنا فریضہ پورا کرے، اس کا نتیجہ اس کے حسب خواہش نکلنا یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اس میں وہ بندہ محتاج ہے خدا بزرگ و برتر کا، کہ وہ چاہے گا تو نتیجہ اس طرح نکلے گا ورنہ نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد، ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کی ملت، جب تک آدمی مسلمان یہود و نصارہ کی بالکل پیروکار نہ بن جائے انہوں نے راضی نہیں ہونا۔ ظاہر یہ خطاب ہے حبیب خدا کو اور ان کے واسطے سے تعلیم ہے یہ امت کو قیامت کا، سرکار سے تو یہ متصور بھی نہیں کہ وہ ان کی اتباع کرے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، حبیب کہہ دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت، تم اپنے اب گھڑتو طریقوں کو ہدایت نہ کہو، ہدایت وہ ہے جو اللہ جسے ہدایت ہے۔ اب اسلام آ گیا اور حضور آ گیا، اب تمام ادیان سابقہ جو آسمانی دین تھے، سکھوں کا، مجوسیوں کا، مشرکین کا اپنے گھڑے ہوئے وہ دین نہیں، وہ مذہب نہیں، جو آسمانی دین جیسے دین موسی اور عیسی، اب وہ بھی منسوخ ہو گئے۔ صبح قیامت تک اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور دین مصطفی اور شریعت محمدی رائج ہوگی، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد اگر تو پیروکار بنے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کا، بات اس کے کیا چکا تیرے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے واسطے تیرے اللہ کی طرف سے کوئی ولی وارث اور نہ کوئی مددگار، نہ حمایتی نہ مددگار۔ آخر میں فرمایا اس گروہ کی تعریف بھی کی کہ جو حق کی طرف آ گیا،
جیسے عبداللہ بن سلام اور وہ قافلہ 40 افراد کا جو حضرت جعفر کی قیادت میں دربار نبوی میں حاضر ہو کے مشرف اسلام ہوا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ عطا فرمائی ہم نے ان کو کتاب، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا اس کی تلاوت کا حق۔ حق کا تلاوتی منصوب بنظر خافض، اصل میں کا حق کے تلاوتی جیسا اس کی تلاوت کا حق، تو انہوں نے قبول کر لیا تو اولئک یؤمنون بھی، اس پہ ایمان بھی لے، یہی لوگ وہ ہیں کہ ایمان لے اس پر، کتاب اللہ پر۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کی تلاوت کے بعد بھی جنہوں نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ گھاٹے والے، خسران والے، نقصان والے، گھاٹے والے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی کتاب اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہر بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ صبح اس کا پہلا کام نماز فجر اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید، ہر بندہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے خواہ ایک آیت بھی تلاوت کرے، لیکن قرآن پاک تلاوت کرے، سمجھے بے سمجھے، ترجمہ بے ترجمہ، بس قرآن پاک کی زیارت اور ایک آیت کم از کم۔ زیادہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے، ایک رکوع پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں، 100 پڑھیں، 12 پڑھیں، لیکن کم از کم ایک۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی صبح کا آغاز نماز فجر اپنے وقت پر قضا کر کے اپنے وقت پر، اور اس کے بعد تلاوت قرآن سنتے، اور پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلے، پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔